بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد النبی الأمی وعلی آلہ وصحبہ وسلم. السلام علیکم خواتین و حضرات. ہم بھائی بڑے آدمی ہیں تو بہت سی باتیں کر سکتے ہیں. آپ میں سے سب بہت سارے بڑے لوگ یہاں موجود ہیں. اللہ تعالیٰ آپ سب کے درجات بلند کرے اور آپ کی حاضری کو قبول کرے. میرے جیسے بہت ناقص العقل اور بے ادب اور بہت خالی دل والے بندے سے اگر آپ یہ پوچھیں گے کہ میں کیا سننا چاہتا ہوں تو میں آپ کے دل کی آواز سننا چاہتا ہوں. میں آپ کے نعرے نہیں سننا چاہتا ہوں. میں آپ کی اونچی آواز نہیں سننا چاہتا. خواتین و حضرات بڑے ادب سے یہ عرض کروں گا کہ کسی وزیر اعلیٰ وزیر اعظم یا صدر کی کسی مجلس میں آپ جاتے ہیں تو آپ ڈر کے جاتے ہیں کہ آپ کسی حاکم کے کسی جلسے میں یا کسی میٹنگ میں جا رہے ہیں. اور نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل میں اگر ہم آ رہے ہیں میں بڑے ادب سے آپ سے یہ دریافت کرنا چاہوں گا کہ ہم اونچی آواز میں بھی کیسے بات کر سکتے ہیں. میں نے جو کچھ اپنے بڑوں سے سنا میں پیش کی معافی اپنے سب بڑوں سے چاہوں گا. وہ چھوٹا سمجھ کے معاف کریں اور جو چھوٹے ہیں وہ بڑا سمجھ کے مہربانی کریں. ان تمام تر محافل میں جو ایک بات آج تک میں نے اپنے بچپن سے سنی وہ یہ ہے کہ جب آپ بیٹھتے ہیں تو تصور مدینہ کیجیے. آپ اس دربار کو ذہن میں لائیے اور اپنی آنکھوں کو چاہے کھولے رکھیے یا بند کیجیے لیکن ہر پل اتنے دھیان سے کہ رحمت للعالمین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل میں تشریف فرما ہے آپ. اور ہمارا ایمان بھی ہوتا ہے اس محبت کے ساتھ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لاتے ہیں. مجھے بتائیے کہ کیا ایسے وقت میں آپ سے یہ کہہ سکتا ہوں کہ آپ ہوا میں ہاتھ لہرائیں؟ کیا میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ آپ میری آواز میں اپنی آواز ملائیں؟ میں یہ گزارش ضرور کر سکتا ہوں کہ آپ اپنی دھڑکن کے ساتھ میری دھڑکن کو ملائیں. میری بڑی ادب سے آپ سے یہ گزارش ہے. اسلم طیہ صاحب اللہ تعالیٰ ان کے رزق میں برکت دے, ان کی ان کاوشوں کو قبول کرے. ان کے خاندان میں, ان کے دوست احباب میں ناظر صاحب سب بڑے بزرگ لوگ ہیں. لیکن پھر یہ بھی کہوں گا شاید بہت عام بات ہے, ایک عام سا ہوں یہی کہنا کہ میں نہیں ہوا میرا مرشد اچھیاں دے سنگ لائی صدقے انہا اچھیاں سے جنہیں نیویاں نال نبھائی. تو کسی سے محبت کا اظہار بھی ہم عام زندگی میں کرتے ہیں. نماز سے, بہن سے, اہلیہ سے, کسی سے جو آپ بہت محبت کرتے ہیں تو وہ آئی لو یو بھی بہت پیار سے کان میں کہا جاتا ہے. خواتین حضرات تو آج ہمارے گھر, ہماری جانیں, ہمارا رزق ان تمام ناطقاں حضرات پر قربان. مگر خدا کے واسطے میں بڑے ادب کے ساتھ, بڑے جڑے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ یہ کہوں گا کہ یہ نوٹ جس پہ ان کی تصویر ہے جن کو اللہ تعالیٰ اور نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منتخب کیا پاکستان کے قیام کے لیے, بانی پاکستان کے لیے, تو یہ بڑے پیار سے, بڑے احترام سے, بہت محبت کے ساتھ, بڑی عاجزی کے ساتھ ان کی جیب میں رکھ دیجیے, ان کے ہاتھ پہ رکھ دیجیے. آج کل بہت مشکل ہے, یہ میں میڈیا کا ایک آدمی ہوں, آپ سے میں کہہ رہا ہوں کہ ہم کس طرح سے مختلف کر سکیں گے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل ہے کسی اور محفل سے. یہ کون اس وقت ہمیں دیکھ رہا ہے؟ کیمرے کی نہیں ہے بات, یہ آسمان پر لگے کیمروں کی بات ہے. اور اس پر بہت اچھی تصویر آپ کی جائے گی, بہت اچھا مائک آپ کا جائے گا.
اگر آپ خاموشی اختیار کریں گے، اور میں یہ جانیں گے میں ٹھیک کہہ رہا ہوں، میں غلط کہہ رہا ہوں، میں نے پیشگی آپ سے معافی مانگی، لیکن آئیے آج ایک ایسی محفل کا انعقاد ہم کریں جو کسی مائک کی محتاجی کے بغیر اس کی آواز کہیں اور سنی جائے، آپ سب کی آواز کہیں اور سنی جائے۔ یہ سب بچے یہاں بیٹھے ہیں، مجھے جانتے ہیں، میں گاتا ہوں، میں ناچتا ہوں، میں قطعی اس قابل نہیں ہوں کہ میں یہاں بیٹھوں، لیکن یہ میری بڑی گزارش ہے، اور میں آپ سے بڑے ادب کے ساتھ بھی عرض کروں کہ خواجہ خورشید انور صاحب سے کسی نے یہ دریافت کیا کہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرز جو ہے اس میں کیا احتیاط آپ برتتے ہیں، تو سوچئے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ وہ کہنے لگے یہ طرز ایسی ہونی چاہیے کہ جس میں آپ اپنا پیر نہ تھپتھپائیں ردم کے ساتھ۔ یہ ایک موسیقار کہہ رہے ہیں، تو ادب کی یہ صورت ہے۔ میں پھر بڑے پیار سے، بڑی محبت سے آپ سب سے یہ درخواست کروں گا کہ جتنے نعرے لگائیے۔ آج جب ہم یہ کہتے ہیں، آپ چھوٹے چھوٹے بچوں سے سنتے ہیں کہ لڑائی لڑائی معاف کرو، اللہ جی کا گھر صاف کرو۔ مجھے کبھی سمجھ نہیں آتا تھا کہ یہ وہ گھر کون سا ہے جس کو صاف، تو پتہ لگا کہ وہ تو دل ہے۔ تو آج آپ وہاں نعرے لگائیے، آج وہاں بات کیجیے، آج جانے آپ میں سے کس کی دعا، کس کی آنکھوں سے گرا ہوا آنسو کوئی قبولیت اختیار کرے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب پہ اپنی خصوصی مہربانی فرمائے، ہماری لفظشوں پر پردے ڈالے ہمیشہ سے جیسے کہ وہ کرتا ہے، اور پاکستان پر رحم فرمائے، پاکستان کے رہنے والوں پر مہربانی فرمائے۔ اور انشاءاللہ العزیز یہ بھی دعا آپ سب سے کہوں گا کہ ضرور اس وقت میں کچھ کہنے کی ضرورت نہیں، یہ دعا کیجیے گا کہ اللہ اس محفل کو قبول کرے۔ اور جانیں یہ جو مائک بھی آپ دیکھ رہے ہیں، ہم نے نیا سلسلہ یہ بھی شروع کیا کہ ہم اس میں ایکو ڈال دیتے ہیں، آواز دو تین دفعہ سنائی دیتی ہے، کہیں اور ایکو ہونی چاہیے، ادھر نہیں ہونی چاہیے۔ ہم رستے میں بھی آ رہے تھے، ہم نعرے لگاتے ہوئے بھی آئے، ہم اللہ بھی کہتے ہوئے آئے، سب بڑے، کوئی سو رہے ہیں، کوئی بیمار ہو سکتا ہے، کوئی تعلیم حاصل کر رہا ہو سکتا ہے، اور نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمسایوں کے حقوق کے حوالے سے جو کچھ فرماتے ہیں، آپ سب لوگ اس سے بخوبی واقف ہیں، لیکن یہ فرقے جذبات اور محبت کو کہیں بہت سنبھال کے رکھنا ہے۔ جو لوگ سگریٹ پیتے ہیں وہ اپنے ابا کے سامنے سگریٹ چھپا لیتے ہیں، وہ اپنے والد کے سامنے اونچا نہیں بولتے، وہ اپنی والدہ کے سامنے اونچا نہیں بولتے، تو کجا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل ہو اور میں باز شگاف نعرے کیسے لگاؤں؟ مجھے شاید آواز بھی نہیں نکلنی چاہیے، کس قابل آپ میں سے ہوں گے، لیکن خدا کی قسم بڑی بہادری کا کام ہے یہ، اور باتیں شاید سب کرنا بڑا سہل ہے لیکن ایسے نہیں۔ تو آج میری درخواست آپ سے یہ ہوگی کہ جس طرز میں محفل یہ بڑھے، آج ایک اور تصور کیجیے، آج اپنے دلوں کو منور کیجیے، آج اس کی جھاڑ پوچھ اور صفائی کیجیے۔ آج جناب حفیظ طاہر رحمۃ اللہ، اب میں دیکھیے جن کی محفل کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں، میں نے ان کو جتنا دیکھا اور جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں، ان کے رفقا وزیر منہاج صاحب بیٹھے ہیں، آنکھیں ان کی ماشاءاللہ اب بھری رہتی ہیں، اللہ تعالیٰ ایسے ہی رکھے، ماشاءاللہ عمرہ کر کے آئے ہیں، 15 روز وہاں قیام کر کے آئے ہیں، تو کیا کبھی جناب حفیظ طاہر کی آواز کو کسی نے اونچا سنا؟ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شناخواں تھے، جو ان کے لیے نعت لکھتے تھے، جو ریاض شیخ صاحب سے یہ کہتے تھے جانے کے لیے کہ جب آپ مدینہ منورہ میں حاضری ہو تو یہ نہیں سمجھیے گا کہ کسی قبر یا مقبرے پر جا رہے ہیں، یہ سوچیے گا کہ آپ دربار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں موجود ہیں۔ آپ کو اگر وہاں تھوڑی سی غنودگی یا غفلت ہو تو اٹھ کر باہر آ جائیے، آپ وہاں کوئی شاعری کرنے کی کوشش نہ کیجیے گا۔ تو مجھے بتائیں جن کا ذکر ہے، کچھ ویسے ہی ہم بہت چھوٹی سی کاوش تو کر لیں، چھوٹی سی، مجھے پتہ ہے کہ آتے ہیں جذبات بھی ہوتے ہیں، لیکن جذبات
تو شاید جذب سے ہی نہیں نکلتے ہیں، وہ تو بات ہی ساری کچھ اندر لے جانے کی ہے۔ تو آج کچھ ایسا کر کے دیکھیں، آج جب آپ رات میں سوئیں، صبح اٹھیں، شاید ایک اور سی صورت میری طرح کے نہ ہو، تو میں صرف یہ گزارش کروں گا، میں ان بھائی سے وہ جو بیج لگانے کو بھی کہہ رہے تھے، جو ٹوپی کے لیے بھی کہہ رہے تھے، میں ان سے یہی درخواست بڑے ادب سے کر رہا تھا کہ وہ سینے بھی مختلف ہوتے ہیں اور وہ سر بھی مختلف ہوتے ہیں، وہ ایسے نہیں ہوتے جس سے میرے اندر سے میری بدعمالیوں سے میرا رب واقف ہے اور وہ میری لغزشوں کو معاف فرمائے۔ اور کسی کے ساتھ بھی ایسا مسئلہ ہے تو وہ تو کہتا ہے کہ آؤ اور مجھ سے معافی مانگو، مجھ سے کہو کہ اللہ تعالیٰ میں پھر گر گیا، مجھ سے پھر غلطی ہو گئی، میری پھر مدد فرمائیے، مجھے معاف کر دیجیے۔ وہ معاف کر دیتے، اپنا بندے کو معاف نہیں کرتا ہمارے جیسے، لیکن بڑے اسی لیے بڑے ہوتے ہیں کہ وہ چھوٹوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ تو آج میری یہی درخواست ہوگی کہ آج آپ کا حضرات بھی یہاں تشریف لائیں، ایک رواج بھی بن چکا ہے، ایک ریت بھی ہے، آئیے کچھ نئے رواج، کچھ نئی ریت کے بارے میں بھی سوچیں۔ یہ محفل، یہ منور، یہ کمکم میں اتنی کاوش اور محبت سے ایک ایک چیز کو لگایا گیا ہے، کچھ اندر کو ہم لگاتے ہیں، ایسی ہی لائٹس، ایسی ہی مرچیں، ایسے ہی بلب، ایسے ہی اسپیکرز دل کے اندر، کیونکہ وہ رب دل میں رہتا ہے، وہ وہاں سے سنیں۔ آج نہ زبان کو روک دیں، آج کیوں نہ آنکھوں کو بند کریں، کیوں نہ جھومے سرمستی کے اندر، کیوں نہ سوچیں، اور شاید ایک سیکنڈ ہم کہاں کی بات کر رہے ہیں، جانے کون کہاں سے کہاں چلا جائے، اور میں نہیں جانتا کہ آپ میں سے اس وقت بھی کون سے لوگ جانے اس وقت کہاں ہوں جو بظاہر یہاں نظر آ رہے ہیں۔ تو میں بڑی محبت کے ساتھ بڑے ادب سے یہ درخواست کروں گا کہ بہت کوئی ضرورت، بڑی احتیاط برت کے، بہت پیار کے ساتھ، بہت احتیاط کے ساتھ ایسا کیجیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے درجات بلند کرے، اللہ تعالیٰ آپ کو ہمت، استقامت دے، آپ کی حاضری کو قبول فرمائے۔ میں پھر بہت معافی کا خواستگار ہوں اسلم پریا صاحب سے بھی، اور سب سے صرف گزارش کروں گا کہ آپ کچھ بھی نذرانہ کرنا چاہیں، آپ اپنی گاڑی، اپنا گھر، اپنی جائیداد ان کے نام کر دیجئے، لیکن بڑے پیار سے، بڑی محبت سے، بہت چھپا کے۔ یہ اللہ آپ کے رزق میں بہت برکت دے گا انشاءاللہ العزیز، لیکن کچھ اس سے فرق، کچھ عام سے فرق۔ میں کچھ کہنے کے قطعی قابل نہیں ہوں، اتنا وقت آپ کا میں نے لیا، اس کی بھی معافی چاہتا ہوں۔ بہت بڑی ہستیاں یہاں موجود ہیں جن کو بات کرنی چاہیے، میں صرف یہی گزارش کروں گا کہ آئیے آج خاموشی کی زبان میں بات کرتے ہیں، آج آنکھ کو کہیں اور ملائیں، شاید ایک دوسرے سے نہ ملائیں۔ ہم یہی کہا کہ کہتے ہیں کہ دل بائیں جانب ہے، آنکھ کو نیچے ہی رکھیے، اسی کی طرف دیکھیں، کانسنٹریٹ کریں اور دیکھیں اللہ کتنی مہربانی فرماتا ہے۔ وہ رب بہت پیار آپ سے کرتا ہے، 70 ماہوں سے زیادہ انفینٹ میں آتا ہے، اور ایک ماہ کا صلہ نہیں دیا جا سکتا۔ وہ تینوں ذات گیلے بستر پہ سو جاتی ہے، تو کجا ہم اس رب کی بات کریں، اس رب کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کریں۔ آج یہ میں چاہوں گا کہ جیسے اب آپ خاموش ہیں، ایسے ہی جب ہم نعت کو سنیں، اندر جھومے آپ کا، دل دھڑکے آپ کا، لیکن ایک خاموشی ہو۔ اور دیکھیے، میں بہت چھوٹی چھوٹی مثالوں سے آپ کو بتاؤں۔ ٹیچر، ایک استاد کلاس میں آتا ہے، سائلنٹ کی آواز لگتی ہے، وہ انسپیکشن کے لیے آتا ہے، خاموشی کی آواز لگتی ہے، قومی ترانہ سنتے ہیں، خاموش بادب سنتے ہیں۔ ہم کن کا ذکر کر رہے ہیں، کن کا نام نامی یہاں موجود ہے جن کی محفل میں ہم بیٹھے ہیں، تو جسارت بھی ہو سکتی ہے کہ آواز اونچی ہو، حکم بھی اس کے متعلق موجود سارا۔ تو آج میری دعا اور خواہش یہ کہ آپ کے دل بولیں، آپ چاہیں بولیں یا نہ بولیں۔ تو نعتوں کا ایک سلسلہ رہے گا، قبول کرے اللہ تعالیٰ کی ذات، اور ان پہ ہم قربان، اور بہت سارے جن کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ وہ نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور نعت پڑھتے ہیں، اور حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انداز کو آگے لے کے، اور اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمایا۔ تو بڑی احتیاط، بہت پیار، بہت زیادہ احتیاط۔ اور یہ بچے جو ہیں نا، یہ جہاں کہیں بیٹھے ہوتے ہیں نا، یہ اللہ کی بڑی عجیب مخلوق ہے، یہ بڑے صاف ہوتے ہیں جب اس دنیا میں آتے ہیں، پھر جانے کیا کیا لکھ دیتے ہیں ہم ان کے دل پہ بھی اور ان کی زبان پہ بھی۔
ان کا بھی بڑا خیال کریں. ان کا کنیکشن اللہ سے بڑا اچھا ہوتا ہے. ان سے بڑی محبت سے پیش آئے, ان سے ضرور سلام میں پہل کریں تاکہ یہ پھر اپنے بچوں سے سلام میں پہل کریں. یہ وہی ساری باتیں. تو میں اس وقت اسلم بیا صاحب کی اجازت سے جیسے انہوں نے فرمایا انہیں کے مطابق بلانا چاہوں گا عدیل صاحب کو سب سے پہلے. جی جی صاحب کو بلانا چاہوں گا بڑے ادب کے ساتھ. اور میں پھر آپ سے یہ کہوں گا کہ آج کچھ اس رنگ میں بھی دیکھیے. شاید آپ کو لگتا ہے کہ فضا خاموش جب ہوتی ہے تو ایک پاکیزگی کا عنصر اس میں آ جاتا ہے جس کو شاید آپ اب محسوس کریں گے اور تھوڑی دیر بعد اور زیادہ محسوس کریں گے. تو اللہ تعالیٰ اس فضا کو بدلے, خوبصورت کرے اور ہمارے دلوں کو نور کرے. میں